بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کن جانوروں کی قربانی درست ہے اور کتنے عیب تک کے جانور کی وہ ہے کہ قربانی درست ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کے اندر ان 3 سوالوں کا گویا کہ جواب دیا جائے گا۔ تو نمبر 1 جو سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب صدقہ فطر گویا کہ کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا حوائج ضروریہ سے زائد ہوں۔ فرق اتنا ہے زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر کے وجوب میں اور قربانی کے وجوب میں کہ صدقہ فطر اور قربانی کے اندر مال کا نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اتنی مقدار جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، چاہے اس کے اندر نمو نہ ہو، یعنی وہ بڑھنے والی نہ ہو، جیسا کہ روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، یہ نہ ہو، بلکہ اس کے پاس کوئی ایسی زمین ہے، کھیتی کی زمین ہے جو ضرورت سے زائد ہے، جس پر اس کی پوری زندگی گزر بسر اس کھیتی کی پیداوار سے اس کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے پاس اتنی زمین ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے، یا 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام 480 ملی گرام اس کے پاس سونا ہے، یا اتنی مالیت کی کوئی بھی چیز جو ضرورت سے زائد ہو، جیسا کہ میں نے بتلایا ہے کہ اس کے پاس زمین کی جو کھیتی کی زمین تھی وہ اس کے پاس زائد پڑی ہوئی ہے، یا اس کے پاس ایک مکان کے علاوہ دوسرا مکان ہے اور ایک مکان سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے، یا کوئی ضرورت سے زائد کوئی ایسا ملبہ وغیرہ پڑا ہوا ہے نا، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں، جیسا کہ کسی کے پاس کئی کولر پڑے ہوئے ہوں جن کی جو مالیت ہے وہ اتنی مقدار کو پہنچ جائیں، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کے برابر چاندی جو ہے نا وہ پہنچ جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے کسی کے پاس جو ہے نا وہ کئی فریج پڑے ہوئے ہیں، یا کئی جو ہے نا ان کے پاس ایئر کنڈیشن ہے جو ضرورت سے زائد ہیں اور اس کی مالیت جو ہے نا وہ اتنی پہنچ جاتی ہے، تو پھر ایسے موقع پر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ عام طور سے اس کا شعور جو ہے نا لوگوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، اور مردوں کی بنسبت عورتوں کے پاس کم از کم زیور ضرور ہوتا ہے اتنا، اور چونکہ ہندوستان کے اندر سونے کے ساتھ ساتھ چاندی کے بھی مزاج ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چاندی کے زیور بھی پہنتے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر اعتبار جو ہوگا وہ چاندی کے نصاب کا ہوگا۔ علماء نے چاندی کے نصاب ہی پر فتویٰ دیا ہے، تو پھر ایسے موقع پر ایسی عورتوں پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، ہم مالدار نہیں ہیں، ہمارے اوپر جو ہے نا قربانی کا گویا کہ وجوب نہیں ہوگا، یہ سمجھتے ہیں۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے، چنانچہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال ہم نے فلاں کے نام سے کی تھی، ابا کے نام سے کی تھی، اب بیٹے کے نام سے کر دی جائے یا دادا کے نام سے کر دی جائے، حتیٰ کہ مرحومین کے نام سے بھی گویا کہ قربانی کر دیتے ہیں، اور جن پر واجب ہوتی ہے ان کی جانب سے قربانیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس یا ہماری عورتوں کے پاس میں اگر اتنا سونا ہے تو پھر گویا کہ شوہر اور بیوی دونوں کے اوپر قربانی کا وجوب ہو جائے گا۔ اگر شوہر اور بیوی کے پاس اتنی چاندی ہے جو، یا اتنی جو ہے نا پراپرٹی ہے، یا اتنا جو ہے نا بینک بیلنس ہے، یا اتنا زیور وغیرہ ہے، تو پھر اس پر جو ہے یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کے برابر چاندی یا اس کی مالیت، تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ بھی صاحب نصاب ہوں گے ان سارے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک قربانی کر دی جائے۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو بار محسوس ہونے لگتا ہے، تو شریعت میں یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی مہنگا جانور ہی قربان کریں،
بلکہ جو بھی جانور جو عیبدار نہ ہو، ہے نا، اور مناسب ہو، ہے نا، تو پھر ایسے موقع پر اس کی قربانی گویا کہ کی جا سکتی ہے۔ یا اگر ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم قربانی کا پورا مکمل جانور خرید سکیں، چاہے بکرا ہو یا بھینس وغیرہ ہو، تو اس میں ہم بڑے جانور کے اندر حصہ لے سکتے ہیں، اور حصے عام طور سے اتنے مہنگے نہیں ہوتے ہیں کہ انسان اس کو جو ہے نا نہ کر سکے، خاص طور سے جب جس کے اوپر قربانی واجب قرار دی جا رہی ہے، یعنی جس کے پاس اتنا مال ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مہنگا نہیں ہے کہ وہ 1500، 2000، 2500 روپے کا حصہ لے کر جو ہے نا اپنے اس قربانی کے فریضے سے جو ہے وہ سبکدوش ہو جائے، ورنہ سخت وعید ہے کہ ایسے شخص کو جس پر قربانی واجب ہو پھر بھی جو ہے نا اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے، اتنی سخت قسم کی گویا کہ اس میں وعید ہے۔ اب یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی درست ہے؟ تو اس میں جیسے کہ بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹنی ہے، اتنے جانوروں کی قربانی گویا کہ کی جا سکتی ہے۔ البتہ چونکہ ہندوستان میں کچھ صوبوں کے اندر جیسے کہ یو پی ہے اور ایم پی ہے اور راجستھان ہے، یا اسی طریقے سے جن صوبوں میں قانوناً گائے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہاں پر گائے کی قربانی نہ کرے، ہے نا، احتیاط اسی کے اندر ہے نا، گو کہ شرن درست ہو جائے گی لیکن قانون شکنی ہوگی، لہذا ہم کو جو ہے نا اپنے آپ کو جانتے بوجھتے ہوئے اپنی عزت اور آبرو کو خطرے کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، ان جانوروں کے اندر ان جانوروں کی قربانی درست ہے، جیسا کہ بتلایا کہ بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹنی ہے، اتنے جانوروں کی قربانی شرعاً گویا کہ درست ہو جائے گی۔ لیکن جو جنگلی جانور ہیں جیسے کہ ہرن ہے، نیلگائے ہے، چیتل وغیرہ ہے، جن کا شکار کرنا جائز شریعت نے قرار دیا ہے، ایسے جانوروں کی قربانی گویا کہ درست نہیں ہوگی، تو اس کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، کیسے جانوروں کی قربانی درست ہوگی، یعنی گویا کتنا عیب دار ہو کہ اس کا عیب گویا کہ جل سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جانور بالکل اندھا ہے یا کانا ہے، یا ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زیادہ روشنی اس کی چلی گئی ہے، یا ایک کان تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا پیدائشی اس کے کان ہی نہ ہو، یا دم اس کی کٹ گئی ہو، یا اس کے بالکل بھی دانت ہی نہ ہوں، اسی طریقے سے جو جانور کمزوری کی وجہ سے قربانی کی جگہ پر نہ جا سکتا ہو، یا جو لنگڑا جانور ہو، 3 پیروں سے چلتا ہو، چوتھا پیر زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو، یا رکھتا تو ہو مگر اس سے چل نہ سکتا ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر چلتے وقت میں وہ چوتھے پیر کو زمین پر رکھ لیتا ہے اور اس سے وہ سہارا لیتا ہے نا، گو کہ وہ لنگڑا کا چلتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی گویا کہ قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی جانور کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہوں، یا ہوں مگر ٹوٹ گئے ہوں بشرطے کہ جڑ سے نہ اکھڑ گئے ہوں، تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی گویا کہ درست ہے۔ اسی طریقے سے جو خصی جانور ہے اس کی قربانی بھی گویا کہ درست ہے، یا ایسے جانور کہ جن کے لیے صحت کے واسطے ان کو داغ دیا گیا ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی گویا کہ درست ہو جائے گی، چونکہ یہ گویا کہ عیب نہیں ہے بلکہ اس کی صحت کے لیے اس کے ساتھ میں ایسا کیا گیا ہے، تو یہ گویا کہ ایک علاج ہے، تو اس لیے اس کی بھی گویا کہ اجازت ہوگی، اور ایسے جانور کی قربانی بھی کرنا درست ہوگا، جیسا کہ اس کو فتاوی رحیمیہ وغیرہ اور فتاوی محمودیہ وغیرہ اور بھی جو دوسرے فتاوے ہیں، ان ساری جگہوں پر جو ہے نا یہ مسائل ہمارے لیے مل جائیں گے۔ فتاوی ہندیہ میں بھی ہے، فتاوی شامی وغیرہ کے اندر بھی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا مسائل اس کے اندر موجود ہوں۔ اب یہ ہے کہ ان جانوروں کی جو قربانی ہے وہ کتنے عمر تک درست ہے، تو اونٹ کو کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ کو کم سے کم 2 سال کا، بکرا یا بکری کو کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر دمبا یا بھیڑ وغیرہ ہے تو وہ 6 مہینے کی ہونے کے باوجود لیکن دیکھنے میں وہ 1 سال جیسی لگتی ہو، تو پھر اس کی قربانی بھی درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔